الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین فخذی وما بین لحیی اضمن لہ الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے دو رانوں کے درمیان ہے، اور جو بندہ مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یعنی صحیح استعمال کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بس اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کو حفاظت میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دو رانوں کے درمیان مراد اس سے شرمگاہ ہے، دو جبڑوں کے درمیان اس سے مراد زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل حیا والے انسان تھے تو صراحتاً شرمگاہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ نام خاص طور پر شرمگاہ کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ بھی فحاشی میں داخل ہے، فحاشی کا ارتکاب ہوتا ہے، اس سے برا لگتا ہے، اذیت کا باعث ہے، اور سب سے عجیب بات یہ کہ یہ بے حیائی کی بات بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں حیا کا پہلو ہے۔ زبان کا بھی اسی طرح ذکر فرمایا کہ زبان دو جبڑوں کے درمیان ہے، تو مراد اس سے کہ یہ ہے کہ زبان ہے، اس کی بھی اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ اس سے بہت سارے گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بار بار کھینچ کے فرمایا کرتے تھے، زبان تیری غلط استعمال کی وجہ سے کل قیامت کے روز بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت ذکر فرمائی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں، پکے مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ ہاں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری، اپنی باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح زبان سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اپنی زبان کو اچھی طریقے سے استعمال کرو، نرم لہجہ اختیار کرو۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے سامنے دعوت دیتے وقت آپ لوگ اپنا لہجہ نرم اختیار کرنا، یعنی زبان کی نرمی۔ تو زبان کی ایک نرمی ہوگی، اور ایک زبان کے اندر سختی ہوتی ہے، اور ایک زبان کے اندر فحش بات ہوتی ہے، ایک زبان کے اندر تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں زبان کی حفاظت میں شامل ہیں۔ اسی طرح شرمگاہ بھی ذکر فرمائی ہے، تو اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس میں بشارت دی گئی ہے۔ ایک بندہ مومن کو اس بشارت کی طرف غور کرنا چاہیے۔ وہ بشارت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، خدا نخواستہ زنا نہیں کرے گا، اور اسی طرح بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور جو کچھ بھی اس کی خرافات ہیں وہ سب اس کے ذکر میں آ جاتی ہیں، تو وہ بندہ جنت کا حقدار ہے، جنت کا مستحق ہے۔ اس طرح زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بھی جنت کا حقدار اور جنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔